الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان کے سلسلے میں عقائد کا بیان چل رہا تھا اور ہم آپ کی خدمت میں معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے، اور معجزے کے بارے میں اسلامی عقیدہ یہی ہے کہ یہ وہ فعل یا عمل ہوتا ہے جو دعوی نبوت کرنے والے شخص سے صدور پذیر ہوتا ہے اور اس کی نظیر لانا ممکن نہیں ہوتا، سامنے والے اس کے ہم مثل لانے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ تو چونکہ یہ عمل سامنے والے کو عاجز کر دیتا ہے اور ہوتا بھی خلاف عقل ہے، یعنی ایسے اس میں افعال و اعمال کا یا ایسی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے کہ جو عقل سے ماورا ہوتے ہیں، عقل ان کی حقیقت سمجھنے سے قاصر رہتی ہے۔ تو اس فعل کو، اس عمل کو جو نبی سے صدور پذیر ہوتا ہے، پھر معجزہ کہہ دیتے ہیں۔ ان میں تمام غیبی خبریں بھی آتی ہیں، اس کے علاوہ کھانا بڑھا دینا، کھانا کم کر دینا، کوئی بھی ایسی نعمت عطا فرما دینا کہ جو بغیر کسی سبب کے ہو، بغیر اسباب اور ذرائع کے کسی تک پہنچا دی جائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قوت حافظہ عطا فرمائی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں پھر معجزات میں آتی ہیں، اور اسلامی عقیدے کے مطابق معجزے کا یقین رکھنا لازم ہے، اور یہ ضروریات دین میں بعض نے اس کو شمار کیا ہے، لہٰذا اس کا انکار کرنا فقہا کے نزدیک حکم کفر رکھتا ہے۔ اس لیے معجزے کو تسلیم کرنا ہوگا، معجزے کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ جادو یا شعبدہ بازی سے ہٹ کر ہے بالکل۔ معاذ اللہ، اس میں نہ جادو کی کوئی کاریگری ہوتی ہے، نہ شعبدہ ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ لیجئے ایک معاملہ ہوتا ہے جس کا وسیلہ اور ذریعہ انبیاء علیہم السلام بنتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود نبی سے کوئی فعل کا صدور نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی چیز معرض وجود میں آتی ہے، لیکن ہوتی خلاف عقل ہے، حیرت انگیز ہے، تو اس سے بھی پھر، لیکن چونکہ وہ نبی کا اس سے کوئی نہ کوئی اس واقعے سے، اس چیز سے تعلق ہوتا ہے، تو اسے نبی کا معجزہ ہی قرار دے دیتے ہیں۔ لہذا یہ معلوم ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو فعل یا کوئی ایسا عمل ظہور پذیر ہو جو خلاف عقل ہے اور اس کی نظیر لانے سے عام انسان قاصر ہیں، تو وہ نبی سے ہی صدور پذیر ہو، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا، اور لیکن براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق نبی سے ہوتا ہے، اس لیے اس کی نسبت نبی کی طرف کر دی جاتی ہے۔ آج ہم اسی کے اوپر ایک دلیل کے طور پر روایت سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ ترمذی اور دارمی کی یہ روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں تھا۔ یہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں تھا، ہم اس کے بعض کناروں کی طرف گئے، یعنی شہر سے تھوڑا باہر کی طرف گئے، تو کوئی درخت اور پتھر ایسا نہیں تھا جو آپ کے سامنے نہ آیا ہو اور یوں نہ کہتا ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو۔ الفاظ یوں ہیں کہ یقول السلام علیک یا رسول اللہ، ہر ایک پتھر اور درخت جو تھا، جو جیسے گزرتے تھے سامنے آتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا تھا۔ اب دیکھیں، پتھر کا سلام کہنا یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو نہیں ہے، آپ کا کوئی فعل تو نہیں ہے، یہ تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بظاہر بے جان اور شعور نہ رکھنے والی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، انہوں نے سلام کیا۔ لیکن چونکہ اب اس چیز کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، آپ نہ ہوتے تو یہ ان کا سلام کرنا ظاہر بھی نہ ہوتا، چنانچہ اس بے جان چیز سے جس فعل کا صدور ہوا، حقیقتاً اس کا سبب بھی اگر دیکھا جائے تو نبی ہی بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار کیا گیا۔ ایک اور واقعہ ہے، بہت ہی بہترین واقعہ ہے، جس میں ایک اونٹ کی فریاد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس میں بڑے معجزات کا صدور ہوا۔ حضرت یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ شرح السنہ کی روایت ہے۔ یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، شرح السنہ، اگرچہ بہت زیادہ معروف نہیں ہے، لیکن صاحب مشکات نے شرح السنہ سے بھی بہت سی روایات اخذ کی ہیں۔ تو یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
حدیث نمبر 5668 ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کا ظہور دیکھا، یعنی 3 معجزات کا ظہور دیکھا جبکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی مقام پر جا رہے تھے۔ ان میں سے پہلا بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کے ذریعے کھیتوں وغیرہ کو پانی دیا جا رہا تھا۔ جسے آپ نے کہیں گاؤں میں دیکھا ہو، بعض اوقات بیل ہوتے ہیں، وہ کنویں کے گرد اس طرح چکر لگاتے ہیں اور اس طرح اس میں غراریاں سی ڈالی ہوتی ہیں کہ جس سے وہ ڈول اندر جاتے ہیں اور خود ہی پانی پھر باہر آتا ہے اور پھر وہ باہر گر جاتا ہے۔ جیسے آج کل تو ٹیوب ویل ہے، لیکن پہلے دور میں اس طریقے سے اس کو رہٹ کہا جاتا تھا، وہ اونٹ رہٹ پہ بندھا ہوا تھا۔ یہ کہتے ہیں جب ہم اس کے پاس سے گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ملاحظہ کیا تو چیخا اور اپنی گردن آپ کے قدموں میں رکھ دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرضی کہ جی میں ہوں۔ فرمایا کہ اسے ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ اس نے عرضی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو یہ تحفتاً دے دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک واحد اونٹ ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ معاش نہیں، یعنی اسی کے ذریعے ہم مختلف کام لیتے ہیں اور اس سے پیسہ کماتے ہیں۔ اپنا عذر بھی پیش کر دیا کہ بیچنے کی تو ہمت نہیں کر سکتے کہ آپ سے پیسے لیں، ہم آپ کو تحفتاً دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے ساتھ یہ معاملہ بھی ہے۔ جب انہوں نے بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے اس کا یہ حال بیان کیا ہے کہ تمہارے لیے اتنا یہ اہم ہے، تو یاد رکھو کہ اس اونٹ نے کام کی زیادتی اور چارے کی کمی کی شکایت کی ہے کہ یہ مجھ سے کام زیادہ لیتے ہیں اور چارہ کم دیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم اس سے اچھا سلوک کرو۔ انہوں نے اقرار کیا۔ تو یہ دیکھیں پہلا معجزہ تو یہ ظاہر ہوا کہ ایک اونٹ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر یہ اس ذی شعور چیز کو مطلب جو انسانی ایک شعور ہوتا ہے، ویسے تو احساس و شعور یہ بھی رکھتے ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ عقلی شعور بھی ہوتا ہے وہ تو جانوروں کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری محتاجی، میری پریشانی، میری فکر کو دور کر سکتے ہیں، لہٰذا اس نے آپ چیخا، باقاعدہ متوجہ کیا اور پھر آپ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیے اونٹ کو یہ تو یقیناً ہر جانور جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، وہ اس کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ خود قرآن عظیم نے بیان کر دیا کہ ہر تر اور خشک زمین کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان نہ کرے، اور پاکی وہی بیان کرتا ہے جو پاکی رکھنے والے کو پہچانتا بھی ہو۔ تو ہر چیز کو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا شعور ضرور دیا ہے کہ وہ پہچانتے ہیں کہ ہمارا کوئی خالق و مالک ہے۔ تو یہ اونٹ بھی پہچانتا تھا کہ میرا ایک خالق و مالک ہے جو میری حاجات کی تکمیل میں میرے ساتھ معاون ہے اور مجھے سب کچھ وہ عطا فرماتا ہے، لیکن اس اونٹ کو بھی یہ شعور حاصل تھا کہ دیتا اللہ تعالیٰ ہی ہے، مشکلیں اللہ ہی دور کرتا ہے، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کروں گا تو ضرور میری مشکل حل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو پہلے بھی خطاب کرتا ہی ہوگا، التجا کرتا ہوگا، فریاد کرتا ہوگا، لیکن آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے قدموں میں سر رکھ دیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو یہ شعور کس نے عطا فرمایا، اس کے دل میں خیال کس نے ڈالا کہ گزرتے ہوئے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیخ کے مخاطب کرو اور ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دو۔ یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی اس کے دل میں یہ خیال ڈالا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس اونٹ نے اللہ کو چھوڑ کر نبی کی بارگاہ میں رجوع کیا تھا؟ کیا اونٹ کا یہ کوئی عقیدہ تھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نہیں دے سکتا، رسول دے سکتے ہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں، اس نے اللہ کو نہیں چھوڑا تھا، اس کا یہ عقیدہ نہیں تھا جیسے کہ مطلب کوئی یوں تصور کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں کہ وہ غیر اللہ سے جا کر مانگی جائے۔ یقینی سی بات ہے سب خزانے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر تو کوئی ایک تنکا بھی نہیں دیتا، لیکن خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کو یہ الہام فرمایا، یہ شعور عطا فرمایا، اس کے قلب میں یہ بات ڈالی، القاء فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرو تمہاری مشکل دور ہو جائے گی۔